إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج بيت الله وصوم رمضان. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی، حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو اس کائنات کے اندر پیدا کیا، زندگی گزارنے کے لیے انگنت ذرائع اور وسائل کو ہمارے لیے مہیا کیا، راہ راست پر لانے کے لیے انبیاء اور رسول کا سلسلہ جاری کیا، آخر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا، جن کے ذریعے ہمیں سیدھا راستہ ملا۔ درود و سلام کا نذرانہ ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، رب العالمین کے فضل و کرم سے، اس کے احسان سے رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہم پہ سایہ فغن ہو چکا ہے۔ رب العالمین کے فضل سے، اس کے احسان سے، اس کے کرم سے ایک بار پھر ہمیں یہ برکتوں والا مہینہ، یہ فضیلتوں والا مہینہ، یہ نعمتوں والا مہینہ ایک بار پھر سے نصیب ہوا ہے۔ ہم رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ رب العالمین یقیناً تو نے ہم پہ بہت ہی رحم کیا ہے، کہ جس کی وجہ سے ہم پہ رحم کر کے اتنا احسان کیا ہے، اتنا احسان کیا ہے کہ ان برکتوں والا مہینہ ہم پہ سایہ فغن کر دیا ہے۔ یہ وہ مہینہ جس میں رب العالمین جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے، یہ وہ مہینہ جس میں رب العالمین جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، یہ وہ مہینہ جس میں رب العالمین شرکش شیاطین کو جکڑ دیتا ہے، یہ وہ مہینہ جس میں رب العالمین خصوصی طور پر اپنے بندوں پر انعام کرتا ہے، یہ وہ مہینہ جس میں رب العالمین خصوصی طور پر اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اور یہی نہیں، اس کی قدر و منزلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ سلف صالحین رحمہم اللہ رمضان سے 6 ماہ پہلے، 6 ماہ قبل رب العالمین سے دعا کرتے تھے کہ رب العالمین ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب کر۔ جب وہ رمضان المبارک کے مہینے کو پا لیتے تھے، اس نعمتوں والے مہینے کو پا لیتے تھے، اس برکتوں والے مہینے کو پا لیتے تھے، اس میں روزے بھی رکھ لیتے، صدقات و خیرات بھی کر دیتے، نفلی نمازیں بھی ادا کرتے، قیام اللیل بھی ادا کرتے، تلاوت قرآن بھی ادا کرتے، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کی مدد بھی کرتے،
دیگر اعمال صالحہ کرتے، اپنی زبان کو تسبیح و تحلیل کے ساتھ تر رکھتے تھے، اپنی زبان کو فضولیات سے لغویات سے محفوظ رکھتے تھے۔ پھر اس کے بعد جب رمضان المبارک کا مہینہ چلا جاتا تھا، اس کے 6 ماہ بعد تک رب العالمین سے دعا کرتے رہتے تھے کہ اللہ اس رمضان المبارک میں ہم نے جو روزے رکھے ہیں رب العالمین تو ان کو قبول کر لے۔ رب العالمین ہم نے اس رمضان المبارک میں جو قیام اللیل کیے ہیں رب العالمین تو ان کو قبول کر لے۔ رب العالمین جو شب بیداریاں کی ہیں، جو صدقات و خیرات کیے ہیں، جو دیگر اعمال صالحہ کیے ہیں، رب العالمین جو تلاوت قرآن کیے ہیں، رب العالمین جو شب بیداریاں اور قیام اللیل کر کے تجھ کو راضی کر لیا ہے، رب العالمین تو ان ساری چیزوں کو قبول کر لے۔ دوستو، وہ اس مہینے کی فضیلت کو، اس مہینے کی برکت کو، اس مہینے کی عظمت کو، اس مہینے کی قدر و منزلت کو پہچانتے تھے۔ یہی نہیں، اور ایک مثال اور ایک حدیث سے ثابت کر کے بتاؤں کہ اس مہینے کی فضیلت کیا ہے، اس مہینے کی عظمت کیا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، حدیث کے راوی حضرت طلحہ بن عبید اللہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 شخص حاضر ہوئے اور دونوں نے بیک وقت اسلام قبول کیا۔ ان میں سے ایک شخص بہت عبادت گزار تھا، بہت عبادت کرنے والا تھا۔ دوسرا جو شخص تھا وہ کم عبادت گزار تھا، کم عبادت کرنے والا تھا۔ تو وہ شخص جو زیادہ عبادتیں کرنے والا تھا، زیادہ عبادت گزار تھا، وہ شہید ہو گیا، اور وہ شخص جس کے پاس عبادتیں کم تھیں، کم عبادت گزار تھا، وہ عام موت مرا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ شخص جو کم عبادتیں کرنے والا تھا، کم عبادت گزار تھا، وہ جنت میں اس سے پہلے داخل ہو گیا جو شہید ہوا اور زیادہ عبادت گزار بھی تھا۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے حیرت ہوئی کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ صبح ہوئی لوگوں سے بیان کیا کہ دیکھو ایسا ماجرا ہے۔ سارے لوگوں نے حیرت کی، سارے لوگ پریشان ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم لوگ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماجرا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے الیس قد مکث ھذا الیس قد مکث ھذا فادرک رمضان فصامہ فصلى كذا وكذا سجدۃ فی السنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اے صحابہ، اے طلحہ بن عبید اللہ، کیا تم کو پتہ نہیں ہے کہ وہ شخص جو کم عبادت گزار تھا، اس شہید کے 1 سال کے بعد اس کا انتقال ہوا، اور اس 1 سال میں اس نے رمضان المبارک کے مہینے کو پایا، اس میں روزے کو رکھ کر کے رب العالمین کو راضی کر لیا، اس میں شب بیداریاں کر کے رب العالمین کو راضی کر لیا، اس میں قیام اللیل کر کے رب العالمین کو راضی کر لیا، راتوں کو اٹھ کر کے اپنی نیند کو قربان کر کے تلاوت قرآن کی، صدقات و خیرات کیا، غریبوں کی مدد کی، مسکینوں کی مدد کی، یتیموں کی مدد کی، اپنے زبان کو تسبیح و تحلیل کے ساتھ سے رکھا، اپنی زبان کو فضولیات سے اور لغویات سے محفوظ کر لیا، کیا وہ شخص اس شخص سے آگے نہیں رہے گا؟ دوستو، اب غور کیجئے، اس حدیث سے استدلال کا مقصود یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک وہ شخص جو انتہائی عبادت گزار ہے، پھر اس کے بعد وہ شخص شہید بھی ہوتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو کم عبادت گزار ہے، عبادتیں کم کرتا ہے، اور عام موت ہوتی ہے، عام حالت میں وہ مرتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی وہ شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ اس نے 1 سال میں رمضان المبارک کے مہینے کو پایا، نعمتوں والے مہینے کو پایا، برکتوں والے مہینے کو پایا، اور اس نیکیوں کے موسم بہار کو پایا، اور اس میں نیکیوں کو کر کر کے رب العالمین کو راضی کر لیا، جس کی وجہ سے وہ جنت میں آگے آگے چل رہا ہے۔ اور یہی نہیں، اور آگے بڑھیے، ایک دوسری روایت ہے، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خوشخبری دیتے، اے میرے صحابہ، ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے، نیکیوں کا موسم بہار آ رہا ہے، اٹھو، کمر کو کس لو، زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو کماؤ۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں رب العالمین جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے،
یہ وہ مہینہ ہے جس میں رب العالمین جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں رب العالمین شر الشیاطین کو جکڑ دیتا ہے۔ اے میرے صحابہ، اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور جو شخص اس رات سے محروم ہو گیا، اس رات کی عبادت سے محروم ہو گیا، اس رات کی فضیلت سے محروم ہو گیا، حقیقی معنوں میں وہ سب سے محروم القسمت انسان ہے، وہ سب سے بدبخت انسان ہے، وہ سب سے محروم انسان ہے۔ اور یہی نہیں، اب غور کیجئے کہ ہمارے وہ اعزاء و اقارب، ہمارے کتنے سے رشتہ دار تھے۔ رشتہ داروں کو تو چھوڑو، چلو اپنے گاؤں کا محاسبہ کرو کہ پچھلے رمضان المبارک میں آپ کے ساتھ کتنے لوگ تھے جو روزے بھی رکھے ہوں گے، صدقات و خیرات بھی کیے ہوں گے، قیام اللیل بھی کیے ہوں گے، شب بیداریاں بھی کی ہوں گے، تلاوت قرآن بھی کیے ہوں گے، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کی مدد بھی کیے ہوں گے، دیگر اعمال صالحہ کیے ہوں گے، غرض کے حالات کے پیش نظر مسجد میں وہ سب کام نہ کر سکے ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ انسان ہمارے ساتھ نہیں ہے، اعزاء و اقارب کو چھوڑ کر کے چلے گئے، دنیا کو خیر بات کہا، ہم لوگوں سے اپنا تعلق توڑ کر کے چلے گئے، اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے سعادت مندی کی دلیل ہے ہمارے لیے کہ رب العالمین نے یہ مبارک مہینہ ہمیں نصیب کیا ہے۔ اور جب رب العالمین نے ہم پر اتنی مہربانی کی، اتنا رحم کیا ہے، کتنا مبارک مہینہ ہم کو نصیب کیا ہے، تو ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ نہیں، اور آگے بڑھیے۔ جس طرح سے جبریل امین کو سید الملائکہ کہا گیا، تمام فرشتوں کا سردار کہا گیا، جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الانبیاء کہا گیا، تمام نبیوں، تمام رسولوں کا سردار کہا گیا، جس طرح سے راتوں میں سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے بابرکت رات لیلۃ القدر کو کہا گیا، لیلۃ القدر کو تمام راتوں کا سردار کہا گیا، جس طرح سے دنوں میں جمعہ کا دن تمام دنوں سے افضل کہا گیا، تمام دنوں سے بہتر کہا گیا، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار کہا گیا، اسی طرح سے رمضان المبارک کو تمام مہینوں پر فوقیت حاصل ہے، تمام مہینوں پر افضلیت حاصل ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار کیوں ہے؟ رمضان المبارک کے مہینے کو تمام مہینوں پر افضلیت کیوں حاصل ہے، فوقیت کیوں حاصل ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی وجہ، رمضان المبارک تمام مہینوں کا سردار ہے، رمضان المبارک کا مہینہ تمام مہینوں سے سب سے افضل ہے، رمضان المبارک کا مہینہ تمام مہینوں میں سب سے بہتر ہے، رمضان المبارک کا مہینہ تمام مہینوں میں سب سے بابرکت مہینہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں رب العالمین کی سب سے مقدس کتاب، سب سے افضل کتاب، وہ کتاب جس کی ذمہ داری، جس کی حفاظت کی ذمہ داری رب العالمین نے خود لی ہے، کہ اس کتاب کو دنیا والے اگر مل جل کر اس کتاب کو مٹانا چاہیں تو مٹا نہیں سکتے ہیں۔ اس کتاب کا نزول اسی رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا۔ رب العالمین فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، وہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا جس میں رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل کیا، اور اس قرآن میں، اس کتاب میں تمام دنیا والوں کے لیے، انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی نشانیاں ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا، پہلی وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کو تمام مہینوں پر افضلیت اور فوقیت اس لیے حاصل ہے کہ اسی مہینے میں رب العالمین کی کتاب قرآن کریم کا نزول ہوا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں رب العالمین خصوصی طور پر اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ خصوصی طور پر بہت سارے لوگوں کو کثیر تعداد میں رب العالمین جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ تعالی اتقاء عند کل فطر، رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب العالمین ہر افطاری کے وقت، رب العالمین افطاری کے وقت اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور ایسا ہر رات کو ہوتا ہے۔
दोस्तों इस हदीस से साबित ये हुआ कि इफ्तारी के वक्त जो दुआ की जाती है वो दुआ रद्द नहीं की जाती है, वो दुआ कबूल कर ली जाती है। लिहाजा हर इंसान को चाहिए कि इफ्तारी से 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले फारिग होकर के और बैठ करके रब्बुल आलमीन के सामने दुआ करनी चाहिए। गिरिया उजारी अपने मुश्किलात को रखना चाहिए, अपने परेशानियों को रखना चाहिए, अपने मुसीबतों को रखना चाहिए कि हमें ये परेशानी है, हमें ये मुश्किलें हैं, रब्बुल आलमीन हम तुझसे ये चाहते हैं, रब्बुल आलमीन हम तुझसे ये चाहते हैं। और रब्बुल आलमीन से खुसूसी तौर पर ये दुआ करनी चाहिए कि रब्बुल आलमीन हमें जहन्नम से आज़ाद कर दे, और यही कामयाबी है। और एक और रिवायत है, हदीस के रावी हजरत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, वो बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर इफ्तारी के वक्त रब्बुल आलमीन बहुत सारे बंदों को जहन्नम से आज़ाद करता है, और हर इफ्तारी के वक्त हर दिन और रात रब्बुल आलमीन बहुत सारे लोगों को दुआओं को कबूल करता है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम खुसूसी तौर पर रब्बुल आलमीन से दुआ करें, क्योंकि असल कामयाबी यही है कि एक इंसान जहन्नम से आज़ाद हो जाए, एक इंसान जहन्नम से बच जाए। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं फमन ज़ुहज़िहा अन्नार उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि जो शख्स जहन्नम से आज़ाद कर दिया गया, जहन्नम से बचा लिया गया, तो यकीनन यही असल कामयाबी है। और दुनिया की ज़िंदगी एक धोखे का सामान है, एक धोखे की जगह है। लिहाजा दूसरी वजह जिसकी वजह से रमज़ान मुबारक तमाम महीनों का सरदार है, रमज़ान मुबारक तमाम महीनों पर इसको अफजलियत और फ़ौक़ियत हासिल है, दूसरा जो सबब है कि इस महीने में रब्बुल आलमीन अपने बहुत सारे बंदों को खुसूसी तौर पर जहन्नम से आज़ाद करता है। और तीसरी वजह यह है कि इस महीने में रब्बुल आलमीन जन्नत के दरवाज़ों को खोल देता है, जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर देता है, शरकत शयातीन को जकड़ देता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस महीने में एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। सुनन नसई की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अताकुम रमज़ान शहरुन मुबारकुन फरज़ल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल अलैकुम सियामहु तुफ्तहु फीही अबवाबुल जन्ना व तुग़लक़ु फीही अबवाबुल जहीम व तुग़ल्लु फीही मर्दतुश शयातीन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे पास एक ऐसा महीना आ रहा है, एक ऐसा मुबारक और बाबरकत महीना आ रहा है कि जिसके रोज़ों को रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ किया है। ये वो महीना है जिसमें रब्बुल आलमीन जन्नत के दरवाज़ों को खोल देता है, और इस महीने में रब्बुल आलमीन जहन्नम के सारे दरवाज़ों को बंद कर देता है, शरकत शयातीन को जकड़ देता है। और इसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। यानी कि इंसान अगर उस रात इबादत कर ले तो उस रात की इबादत करना ये 1000 महीनों की इबादत करने से बेहतर है। तो ये सारी वजहें हैं जिनके बिना पर रमज़ान मुबारक को तमाम महीनों पर अफजलियत हासिल है, फ़ौक़ियत हासिल है। रमज़ान मुबारक तमाम महीनों का सरदार है। अब आइए देखते हैं कि अगर इस महीने में रोज़ा रखा जाए तो उसका फ़ायदा क्या है, क्योंकि एक इंसान की फितरत में है कि एक इंसान वही काम करता है जिसमें उसको फ़ायदा हो। वो इंसान वही काम करेगा जिसमें उसको फ़ायदा हो, मुनाफा हो। वो काम कभी नहीं करेगा जिसमें उसका नुकसान हो, खसारा हो। उस काम से भागेगा, दूर हटेगा। लिहाजा रोज़ा रखने की सबसे पहला जो अजर है, जो पहला सवाब है, वो ये है कि अजर अज़ीम का वादा किया गया है, मग़फ़िरत और अजर अज़ीम का वादा किया गया है। जो लोग रोज़ा रखते हैं, सुबह से लेकर शाम तक भूखे प्यासे रहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए मग़फ़िरत और अजर अज़ीम का वादा किया गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जो शख्स रमज़ान मुबारक के रोज़ों को रखता है ईमान के साथ, एहतिसाब के साथ, तो उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। दोस्तों, रोज़ा रखने के लिए 2 शर्तें लगा दी गई हैं। तो रोज़ा उस वक्त काबिल कबूल होगा, रोज़े का बदला उस वक्त मिलेगा। 2 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि ईमान हो, मोमिन हो, रोज़ा रखने वाला मोमिन हो, अकीदा दुरुस्त हो, अकीदे में खोट ना हो, ईमान की कमी ना हो। अगर ईमान में कमी है,
عقیدے میں گڑبڑی ہے، عقیدے میں کمی ہے، عقیدہ خراب ہے، روزہ درست نہیں ہوگا، روزہ درست نہیں ہوگا۔ ایک انسان رب العالمین کے سامنے اپنے سر کو بھی جھکاتا ہے، غیروں کے سامنے بھی اپنے سر کو جھکاتا ہے، روزہ صحیح نہیں ہے۔ ایک انسان رب العالمین سے بھی مانگتا ہے، غیروں کے سامنے بھی جا کر اپنی مشکلوں کو رکھتا ہے، غیروں سے بھی مانگتا ہے، غیروں سے بھی مدد طلب کرتا ہے، تو اس کا روزہ درست نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ احتساب ہو، روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ ایمان ہو، یہ عقیدہ ہو، یہ ارادہ ہو کہ ہم جو روزہ رکھتے ہیں، صبح سے لے کر کے شام تک جو بھوکے پیاسے رہتے ہیں، رب العالمین کو راضی رکھنے کے لیے، رب العالمین کے حکم پر عمل کرنے کے لیے، رب العالمین ہمیں اس کا بدلہ دے گا، اس کا اجر و ثواب دے گا، اس کا بدلہ دے گا، تب جا کر کے روزہ درست ہوگا۔ لہذا روزہ رکھنے کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ اجر عظیم اور مغفرت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اور دوسری چیز کہ جو شخص روزہ رکھتے ہیں، قیامت کے دن رب العالمین ان کی مہمان نوازی کس انداز میں کرے گا۔ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، رب العالمین جنت میں ان کو ایک خصوصی دروازے سے جنت میں داخل کرے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث کے راوی حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے، کل قیامت کے دن اس کو جنت میں ایک خصوصی دروازے سے داخل کیا جائے گا، کہا جائے گا این الصائمون، روزہ رکھنے والے کہاں ہیں؟ وہ دنیا کے اندر بھوکے، صبح سے لے کر شام تک بھوکے پیاسے رہنے والے، وہ رب العالمین کے حکموں پر عمل کرنے والے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنے والے کہاں ہیں؟ وہ اٹھ کھڑے ہوں، روزے دار اٹھ کھڑے ہوں، چنانچہ اٹھ کھڑے ہوں گے، جو روزے دار ہوں گے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ روزے داروں کو اس دروازے سے جنت میں داخل کیا جائے گا، جیسے تمام روزے دار جیسے ہی جنت میں داخل کیے جائیں گے، اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ لہذا دوسری فضیلت یہ ہے کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کو ایک خصوصی دروازے کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تیسری فضیلت روزہ رکھنے کی کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، یہی روزہ کل قیامت کے دن روزے داروں کے لیے رب العالمین سے سفارش کرے گا، رب العالمین سے شفاعت کرے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں چیزیں کل قیامت کے دن اپنے لوگوں کے لیے رب العالمین سے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا رب العالمین یہ دیکھ، یہ وہی بندہ ہے جو تیرے حکم پر عمل کرنے کے لیے، تیرے حکم پر عمل کرتے ہوئے صبح سے لے کر کے شام تک بھوکا پیاسا رہا، اپنی زبانوں کو تسبیح کے ساتھ کر رکھا۔ یہی وہ بندہ ہے جو فضولیات چیزوں سے، لغویات چیزوں سے محفوظ رکھا۔ یہ وہی بندہ ہے جو قیام اللیل کیا، یہ وہی بندہ ہے جو شب داریہ کیا، یہ وہی بندہ ہے جو قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، راتوں کو اٹھ کر کے رب العالمین یہ قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ لہذا تو رب العالمین اس کے حق میں تو میری شفاعت قبول کر۔ اور اس طرح سے قرآن بھی کہے گا رب العالمین یہ وہی بندہ ہے جو تیرے مقدس کتاب کی تلاوت کیا کرتا تھا، رب العالمین یہ وہی بندہ ہے جو بستروں سے الگ ہو کر کے آرام گاہ سے الگ ہو کر کے نیندوں کو قربان کر کے تیرے کتاب کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ رب العالمین تو اس کے حق میں میرے شفاعت قبول کر۔ لہذا تیسری فضیلت یہ ہے کہ جو شخص روزہ رکھتے ہیں کل قیامت کے دن روزہ یہی اپنے روزے داروں کے لیے شفاعت کرے گا۔ ایک اور فضیلت کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کے منہ کی بو رب العالمین کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ محبوب ہے، کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے۔ یعنی جو شخص روزہ رکھتے ہیں اور ان کے منہ سے جو بو آتی ہے، روزہ داروں کے منہ سے جو بو آتی ہے، رب العالمین کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ محبوب ہے، رب العالمین کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ ساری فضیلتیں ہیں روزہ رکھنے کی۔ اور یہی نہیں، ایک اور روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص روزہ رکھتے ہیں ایک منادی دینے والا
ایک ندا دیتا ہے، منادی دینے والا ایک آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے متلاشیو، اے ہمیشہ نیکی کو تلاش کرنے والے، اے ہمیشہ نیکی کرنے والے، آ جاؤ، نیکیوں کا موسم بہار آ گیا ہے، آؤ اپنے دامن کو بھر لو، آؤ نیکیوں کے انبار کو لگا لو، آؤ 11 مہینے جو تم نے اپنے 11 مہینے گناہوں میں گزار دیے ہیں، رب العالمین کی نافرمانی میں گزار دی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں گزار دی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرنے میں گزار دی ہے، شریعت کا مذاق اور شریعت کا استہزاء اڑانے میں، شریعت کے استہزاء کرنے میں تم نے جو مہینے گزار دیے ہیں، آؤ تمہارے پاس ایک مہینہ آیا ہے، آؤ اپنے گناہوں کی معافی تلافی کر لو، آؤ رب العالمین کو راضی کر لو، آؤ جنت کو اپنے نام کروا لو، آؤ جنت کو اپنے نام رجسٹر کروا لو، آؤ یہ مہینہ اگر چلا گیا تو تم افسوس کے ساتھ صرف ہاتھ ملتے ہوئے رہ جاؤ گے، ایسا پتہ نہیں یہ مہینہ تمہارے دامن سے چلا جائے، تمہارے سامنے سے چلا جائے، تم سے ہو کر کے چلا جائے، پھر پتہ نہیں تم کو آئندہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہو یا نہ نصیب ہو، اور اس مہینے کو غنیمت سمجھو، اس مہینے کو غنیمت سمجھو اور زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کر لو۔ اور اس طرح پھر کہا جاتا ہے، یا باغی الشر اقصر، اے گناہوں میں لت پت رہنے والے، اے ہمیشہ گناہ کرنے والے، اے رب العالمین کے ہمیشہ نافرمانی کرنے والے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرنے والے، اے شریعت کا مذاق اڑانے والے، ہمیشہ گناہوں میں لت پت رہنے والے، آؤ کم سے کم اب تو باز آ جاؤ گناہوں سے، آؤ کم سے کم اب تو اپنے دامن کو گناہوں سے محفوظ کر لو، آؤ کم سے کم اب تو اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کر لو۔ یہ ایسا مہینہ ہے جو سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے رب العالمین، اگر صدق دل سے رب العالمین سے دعا کی جائے، اپنے گناہوں کی معافی تلافی کی جائے تو رب العالمین سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور یہی نہیں دوستو، یہ ہوئی روزے کی فضیلت ہے، اس مہینے میں جو روزے رکھے جائیں گے اس کی فضیلت کیا ہے۔ ایک روایت پیش کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں، اس مہینے کو پا کر کے روزہ نہیں رکھتے ہیں، اس بابرکت مہینے کو پا کر کے اس کی قدر و منزلت کو نہیں پہچانتے ہیں، کھلم کھلا کھاتے پیتے ہیں، رب العالمین کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کا حشر کیا ہوگا، ان کا انجام کیا ہوگا۔ سنن نسائی کی روایت حدیث کے راوی حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لیٹا ہوا تھا، 2 شخص میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے جگایا اور ایک پہاڑی کے پاس لے کر گئے، وہ دونوں لوگ کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پہاڑی پر چڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، یہ پہاڑی انتہائی مشکل ہے، بہت دشوار کن ہے، میں اس پہاڑی پہ نہیں چڑھ سکتا، اس پہاڑ پہ نہیں چڑھ سکتا۔ اور دونوں لوگ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پہاڑ پر چڑھیے، میں آپ کے لیے آسان کر دیتا ہوں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، میں چڑھنے لگا اور میں چڑھتے چڑھتے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا۔ جب وہاں پر پہنچا تو لوگوں کی آہو بکا کو سنا، چلانے کی آواز سنی، رونے کی آواز سنی۔ میں نے ان دونوں لوگوں سے کہا کہ بتاؤ یہ کیسی آواز ہے، آہو بکا کی کیسی آواز ہے، یہ رو چلانے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، کیسی آواز ہے؟ تو ان دونوں لوگوں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جہنمیوں کی آواز ہے، یہ جہنمیوں کی آواز ہے، وہی آہو بکا کر رہے ہیں، وہی رو رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، میں آگے بڑھا، کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ الٹے لٹکائے ہوئے ہیں، ان کے جبڑوں کو چیرا جا رہا ہے، ان کے منہ کو پھاڑا جا رہا ہے اور ان کے منہ سے خون بہ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، میں نے ان دو لوگوں سے پوچھا، بتاؤ یہ کون لوگ ہیں جن کے جبڑوں کو چیرا جا رہا ہے، جن کے منہ کو چیرا جا رہا ہے اور منہ سے خون آ رہا ہے، بتاؤ یہ کون لوگ ہیں؟ وہ دو لوگ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جب دنیا کے اندر ساری دنیا کے لوگ، سارے مومنین، سارے مسلمان رب العالمین کے حکم پر عمل کرنے کے لیے صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہتے تھے، پیاسے رہتے تھے، روزے سے رہتے تھے، لیکن یہ وہ شخص ہے، یہ وہ بدنصیب انسان ہے، یہ وہ بدبخت انسان ہے جو کھلم کھلا دہائی کے حدوں کو پار کرتے ہوئے کھلم کھلا کھایا پیا کرتا تھا، پانی پیتا تھا، کھانا کھاتا تھا، روزے سے نہیں رہتا تھا۔ آج اس کے ساتھ ہی انجام ہو رہا ہے، آج اس کے ساتھ ہی حشر ہو رہا ہے۔ تو لوگوں، وہ شخص جو روزے سے نہیں رہتے ہیں، جو روزہ نہیں رکھتے ہیں، وہ اس حدیث کو سامنے رکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے ساتھ بھی یہی حشر ہو اور ہم ایسی صورت میں کیا کریں گے۔
ایسے لوگوں کو غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ انہی باتوں پر اتفاق کرتے ہوئے ہم رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، رب العالمین تو نے ہم کو جو یہ مہینہ نصیب کیا ہے، یقیناً رب العالمین تو نے ہم پہ بہت رحم کیا ہے، بہت احسان کیا ہے۔ رب العالمین ہم اس مہینے میں جو روزے رکھیں گے رب العالمین تو ان کو قبول کر لے۔ رب العالمین اس میں جو شب بیداری کریں گے رب العالمین تو ان کو بھی قبول کر لے۔ رب العالمین جو قیام اللیل کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے رب العالمین تو ان کو بھی قبول کر لے۔ رب العالمین جو صدقات و خیرات کریں گے اور جو کرتے ہیں رب العالمین تمام چیزوں کو بھی قبول کر لے۔ رب العالمین اس مہینے میں جو ہم اعمال صالحہ کریں گے رب العالمین تم تمام چیزوں کو قبول کر لے۔ رب العالمین اس مہینے میں جو ہم تلاوت قرآن کرتے ہیں رب العالمین تو انہیں شرف قبولیت سے نواز اور اجر عظیم کا مستحق بنا۔ رب العالمین ہمارے وہ مسلمان بھائی جو جہاں کہیں بھی پریشان ہوں رب العالمین تو ان کے پریشانیوں کو دور کر دے۔ رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما، آمین تقبل یا رب العالمین۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان